اس کے نہ جھکنے کی وجہ کیا تھی؟ وَاسْتَكْبَرَ، تکبر، کہ میں بڑی چیز ہوں، اور اس طرح وہ نافرمانوں میں شامل ہو گیا۔ پھر ہم نے آدم سے کہا تم اور تمہاری بیوی دونوں جنت میں رہو اور یہاں بفراغت جو کچھ چاہو کھاؤ، مگر اس درخت کا رخ نہ کرنا ورنہ ظالموں میں شمار ہوگے۔ آخر کار شیطان نے ان دونوں کو اس درخت کی ترغیب دے کر ہمارے حکم کی پیروی سے ہٹا دیا اور انہیں اس حالت سے نکلوا کر چھوڑا جس میں وہ تھے۔ ہم نے حکم دیا کہ اب تم سب یہاں سے اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو اور تمہیں ایک خاص وقت تک زمین میں ٹھہرنا اور وہی گزر بسر کرنا ہے۔ اس طرح انسان زمین پر اتر آیا تھا۔ اس وقت آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے چند کلمات سیکھ کر توبہ کی، جس کو اس کے رب نے قبول کر لیا، کیونکہ وہ بڑا معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ آدم علیہ السلام نے بھی وقتی طور پر اللہ تعالیٰ کی بات بھلا دی اور نافرمانی کر لی، تو اس کا نقصان کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ ناراض ہو گئے، اور پھر اس ناراضگی کو دور کرنے کا طریقہ کیا تھا؟ توبہ۔ ہم سب غلطیاں کرتے ہیں، اور ہم نے اپنے رمضان کا ٹارگٹ کیا رکھا ہوا؟ بخشش۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے دعا بھی ہے، کوشش، محنت اور جد و جہد بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بخش دے۔ اور اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ وہی کلمات خوب پڑھنے ہیں جو آدم علیہ السلام نے پڑھے اور جو یونس علیہ السلام نے پڑھے۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اور جب آپ یہ کلمات پڑھ رہے ہوں اس وقت کیا یاد کریں؟ اپنا کوئی گناہ یاد کریں، اپنی کوئی غلطی یاد کریں۔ قلنا اہبطوا منہا جمیعا، ہم نے کہا تم سب یہاں سے اتر جاؤ، پھر جو میری طرف سے تمہارے پاس کوئی ہدایت آئے تو جو لوگ میری اس ہدایت کی پیروی کریں گے ان کے لیے کسی خوف اور رنج کا موقع نہ ہوگا۔ تو خوف اور رنج کس کے لیے نہیں؟ جو ہدایت کی پیروی کریں۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہدایت کی پیروی کرنی، اور صرف کرنی نہیں بلکہ اس کے لیے دعا بھی مانگنی ہے۔ کیا دعا؟ اہدنا الصراط المستقیم۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار ھم فیہا خالدون۔ اور جو اس کو قبول کرنے سے انکار کریں گے اور ہماری آیات کو جھٹلائیں گے وہ آگ میں جانے والے لوگ ہیں جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے انجام بھی بتا دیا کہ جو اللہ کی بات نہیں مانے گا پھر اس کا انجام کیا ہوگا۔ اس کے بعد بنی اسرائیل کو خطاب ہے۔ بنی اسرائیل ہم سے پہلے کی ایک امت تھی جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے بے شمار انبیاء بھیجے، کتابیں بھیجی، انہیں ہر طرح سے فضیلت عطا کی، لیکن جب انہوں نے اللہ کی بات نہیں مانی، انہوں نے ان سب چیزوں کو فار گرانٹیڈ لیا۔ جیسے ہم اپنے مسلمان ہونے کو، قرآن کے پڑھنے کو، ان نعمتوں کے ملنے کو فار گرانٹیڈ لیتے ہیں کہ ہم تو لا الہ الا اللہ پڑھے ہوئے ہیں، مسلمان ہیں، ہمیں کوئی چیز نقصان نہیں دے سکتی، ہم جو چاہیں کر لیں، ہم بھی بڑے اللہ کے لاڈلے، باقی سب لوگ تو جہنم میں جائیں گے، لیکن چونکہ ہم لا الہ الا اللہ پڑھ چکے ہیں اس لیے ہمیں کسی چیز کا خطرہ نہیں۔ تو بنی اسرائیل کے بھی عقائد کے اندر کچھ خرابیاں آ گئی تھی، اور عقائد میں جب خرابی آ جاتی ہے تو پھر اعمال بھی بگڑنے لگتے ہیں۔ عمل کی خرابی کی اصل وجہ ہی عقیدے کی خرابی ہوتی ہے کہ انسان کا ایمان کمزور ہونے لگتا ہے، انسان کی سوچ بگڑنے لگتی، تو پھر اس کا عمل اور اس کی گفتگو اور اس کا رویہ اور معاملہ اور دوسروں کے ساتھ تعلقات سب کے اندر خرابی آتی، کیونکہ انسان کے اندر اللہ کا ڈر نہیں ہوتا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے امت مسلمہ کو خطاب کرنے سے پہلے پچھلی امت کو ایک دفعہ پھر دعوت دی کہ تم اب بھی اس پیغمبر کو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، جو تمام عقائد کی خرابیاں دور کرنے کے لیے آئے ہیں، ان پر ایمان لاؤ، ان کی بتائی ہوئی تعلیمات پر چلو، تو تمہیں دنیا اور آخرت میں عزت ملے گی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے پچھلی اس قوم کی خرابیوں کا بھی ذکر کیا۔ کیوں؟ تاکہ ہم اس چیز سے بچ جائیں جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا غضب ان پر ٹوٹا۔ تو اس کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں۔ یا بنی اسرائیل، اے اسرائیل کی اولاد، اے اسرائیل کے بچوں، بنی اسرائیل، اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، ذرا خیال کرو میری اس نعمت کا جو میں نے تم کو عطا کی تھی، یعنی دین اور دنیا دونوں میں خوشحالی، فضیلت۔ وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ، تمہارا میرے ساتھ جو عہد تھا اسے تم پورا کرو، تو میرا عہد جو تمہارے ساتھ تھا اسے میں پورا کروں گا، یعنی تم تورات کے احکامات کی پابندی کرو تو میں بھی تمہیں دنیا اور آخرت میں کامیاب کروں گا۔ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، اور تم مجھی سے ڈرو، کیونکہ اللہ کا ڈر انسان کو سیدھا رکھتا ہے۔ اور میں نے جو کتاب بھیجی ہے اس پر ایمان لاؤ، یعنی قرآن مجید پر ایمان لاؤ، جس سے پتہ چلتا ہے کہ اب تمام لوگوں کو، تمام انسانوں کو اپنی نجات کے لیے اس کتاب پر ایمان لانا ہوگا۔ یہ اس کتاب کی تائید میں ہے جو تمہارے پاس پہلے سے موجود تھی،
لہٰذا سب سے پہلے تم ہی اس کے انکاری مت بن جاؤ، تھوڑی قیمت پر میری آیات کو نہ بیچ ڈالو، اور میرے غضب سے بچو، یعنی میرے دین اور میری اس کتاب کے ذریعے دنیا مت کماؤ، باطل کا رنگ چڑھا کر حق کو مشتبہ نہ بناؤ، یعنی دنیا کے فائدے حاصل کرنے کے لیے دین کے احکامات کو مت بدلو، اور نہ جانتے بوجھتے حق کو چھپانے کی کوشش کرو۔ حق حق ہے، خواہ کسی کو کڑوائی کیوں نہ لگے۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔